الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کی اس درس میں اسلام کی ایک نہایت ہی اہم خصوصیت کے بارے میں گفتگو کروں گا، جس کے اندر ہماری شریعت میں مختلف قسم کی بیماریوں اور ضرر و نقصان سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ قبل اس کے کہ انسان کو بیماریاں لاحق ہوں، اسلام نے اس سے پہلے ہی ایسی تدبیریں بتا دی ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کو پسند فرمایا ہے جو طاقتور اور مضبوط ہو۔ اسلامی عبادت و معاملات سے لے کر کے جہاد ہو یا کوئی بھی معاشرتی عمل ہو، ہر میدان میں اسلام نے صحت کا اعتبار کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ اس میں بعض اہل علم نے، جن میں امام نووی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس سے دین، تقوی، عبادت، عقیدہ و عمل وغیرہ میں قوت مراد لیا ہے، کہ انسان تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ اور کچھ علماء نے اس سے بدنی قوت بھی مراد لیا ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال جو دنیاوی ہوں اس میں بھی قوت اور طاقت اور مضبوطی مراد لیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں ہر اس عمل سے یا ہر اس چیز کے استعمال سے روکا گیا ہے جو طبی اصول کے مطابق نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار۔ امام ابن ماجہ نے اپنے سنن کے اندر اسے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے صحیح ماجہ کے اندر اسے ذکر کیا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھایا جائے گا اور نہ ہی دوسروں کو نقصان میں ڈالا جائے گا۔ یعنی شریعت نے خود کو نقصان پہنچانے سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ یہ روایت، تجارت، معاملات، کھانے پینے سے متعلق ہر طرح کے نقصان اور ضرر کو شامل ہے۔ کہا جاتا ہے، مقولہ ہے عرب میں، درہم وقایہ خیر من قنطار علاج، یعنی an ounce of prevention is worth a pound of cure، یعنی ڈھیروں دولت خرچ کر کے علاج کرانے سے تھوڑا پیسہ خرچ کر کے، درہم بھر احتیاط کر کے کر لے انسان، یہ زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ پیسہ انسان خرچ کر کے علاج کرائے۔ شروع میں احتیاط کر لے تو پھر اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ آئیے ہم ایک نظر اسلام کے ان احکام پر ڈالتے ہیں جن میں انسان کی صحت اور تندرستی کی مکمل رعایت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اسلامی عبادات سے متعلق احکام کے اندر بھی اگر جسم و جان کو نقصان اور ضرر کا خطرہ ہو تو جزوی یا کلی رعایت اور چھوٹ دی گئی ہے۔ مثلا حالت رضاعت میں، یعنی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس حالت میں، حالت سفر میں، حالت بیماری میں، جان کا خطرہ ہو، جسم کو نقصان پہنچتا ہو تو روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایسے حالات میں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، جان کا خطرہ ہو، جسم کو خطرہ ہو، بیماری کی حالت میں ہو، تو وہ روزہ چھوڑ دے، پھر اگر خطرہ ٹل جائے تو اس کی قضا کر لے۔
سوائے ایسی بیماری کے جس سے شفا و برأت کی امید نہ ہو، تو اس کے لیے ہر روزی کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح بیماری کا خطرہ ہو تو وضو اور غسل میں تاخیر یا تیمم کا حکم ہے۔ انسان ایسی حالت میں ہے کہ ابھی وضو نہیں کر سکتا یا غسل جنابت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو پھر یا تو انتظار کرے، اگر امکان ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے انتظار کی، تو انتظار کرے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو وضو یا غسل کرے، یا پھر اگر امکان نہ ہو تو پھر تیمم کر لے مٹی سے۔ اسی طرح حالت احرام میں اگر سر میں کوئی بیماری لاحق ہو تو بیماری کو زائل کرنے کے لیے حالت احرام میں سر منڈانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کا جو کلی یا جزوی بیماری یا نقصان کا سبب بنے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ حالت ماہواری میں، حالت حیض میں بیوی سے جمع یا صحبت کرنا یہ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ اذا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گندگی ہے۔ ایسی حالت میں جب عورت کو ماہواری آئی ہو تو عورتوں سے الگ رہو، اور یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ہو جائیں۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ ایام خاص میں عورت کے ایام خاص کا خون گندگی، ضرر اور نقصان کا سبب ہے، اور اطباء نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایسی حالت میں صحبت سے انسان کے تولیدی نظام میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، نیز سوزش کے اثرات کی وجہ سے بیکٹیریا کی زیادتی اور اس کو مضبوطی دینے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہونے والی سوزش تولیدی نظام میں خلل ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جراثیم کی وجہ سے بیماریاں سامنے آتی ہیں، اسی وجہ سے ایسی حالت میں جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح جہاں متعدی وبا یا بیماری پھیلی ہو، وہاں جانے سے اور وہاں سے نکلنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها، اگر تعاون سنو کہ کسی جگہ پہ تعاون پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ۔ واذا وقع بارض وانتم فيها، اور جہاں تم ہو وہاں پہ تعاون پھیل جائے تو پھر کیا کرو؟ فلا تخرجوا منها، اس سے نکلو نہیں، کہ مبادا جا کر کے تم باہر نکلو اور لوگوں میں وہ بیماری پھیل جائے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح عام طور پر بہت زیادہ آج کل ہم کرونا کی جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، اور ساری دنیا کے اطباء، حکماء اور ساری دنیا کی حکومتیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح انسان کو سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف راغب کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اس بیماری کو، اس وبا کو زیادہ پھیلنے سے روک دیا جائے۔ اور عجیب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے اس کی بہت زیادہ رعایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح مجذوم، جس کو کوڑھ کی بیماری ہو، اس سے تم دور بھاگو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ ایک آدمی وفد ثقیف میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے آیا ہوا تھا، یہ وفد ایک آدمی ایسا تھا جسے جذام اور کوڑھ کی بیماری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر بھیجی کہ جاؤ انا قد بعیاناک فرجع، لوٹ جاؤ، تم سے ہم نے بیعت کر لی۔ امام مسلم نے اسے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، امام طبری نے اس کو روایت کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے ایک صحابی معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں ایک بیماری لاحق تھی، ان سے کہا تھا کہ اجلس منی قید رمح، ایک نیزے کے برابر مجھ سے بیٹھو، یعنی تقریباً 1 میٹر یا 1 میٹر سے زیادہ کی دوری پر بیٹھو۔ یہ روایت 2 طرق سے مروی ہے، 2 طریقوں سے مروی ہے، اور دونوں منقطع ہے، لیکن پھر بھی اتنا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے بعض ادوار میں
متعدی بیماریوں کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے آج اگر اطباء اس بات کی یہ بات کہتے ہیں کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے، تو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں تقوی کی زیادتی اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اس بات سے کہتے ہیں، اس بات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں مصافحہ اور معانقہ کا حکم دیا ہے۔ تو اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ سے منع بھی تو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو اور یہ چیز معلوم ہو کہ اسی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا ہے کہ انسان کسی سے بیعت کرے، مصافحہ کرے، ملے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یوردن ممرض علی مصح، کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ سے ملایا نہ جائے، یعنی بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ میں، جو تندرست اونٹ میں ہیں، اس میں نہ رکھا جائے۔ تو ایسی حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، عین شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ اسی طرح ایسے عمل سے اسلام نے ایسے عمل سے بچنے کا حکم دیا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو یا انہیں ان کے جراثیم وغیرہ پھیلنے کی وجہ سے بیماری وغیرہ لاحق ہونے کا خطرہ ہو، جیسے راستے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، پانی میں، عام گزرگاہوں پر قضاء حاجت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا المناعن الثلاث، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، البراس فی الموارد، موارد کہتے ہیں جہاں پانی بہتے ہوں یا لوگ جہاں پر جاتے ہوں پانی کا استعمال کرتے ہو وہاں سے، یا لوگوں کے راستہ جو ہے پانی کی طرف جانے کا وہاں سے، یا ایسی جگہ جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ جاتے ہوں، جہاں مثلا جیسے کہیں پروگرام ہوتا ہو یا کھیل کود ہوتا ہو یا اور بھی مناسبات ہوتے ہوں، وہاں پر قضاء حاجت سے منع کیا، اور وقارعۃ الطریق، اور راستے سے، والظل، اور سائے سے جہاں لوگ بیٹھتے ہوں۔ امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر اسے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اسے صحیح الجامع کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں کہ پیشاب اور پاخانے کے اندر کتنے جراثیم ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے وبا اور بیماری پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے برتنوں کو کھلا رکھنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم واغلقوا الابواب واوکئوا الاسقیاء وخمروا الطعام والشراب۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جب تم سونے جاؤ تو تم برتنوں کو، پینے والے برتنوں کو اور کھانے اور پینے کی چیزوں کو ڈھک لو۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اسے روایت کیا ہے، کیونکہ ان کو کھلا رکھنے سے ان کے اندر زہریلے کیڑے پڑنے یا قاتل جراثیم کے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے آدمی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے مسواک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے اوپر مشقت اور پریشانی نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ بعض روایتوں میں عند کل وضو، اور ہر وضو کے وقت میں حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں۔ اسے امام بخاری، امام مسلم، امام احمد اور امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک جو ہے منہ کی صفائی کا سبب ہے اور رب کی خوشنودی کا سبب ہے، اس روایت کو امام نسائی نے، امام احمد نے، ابو یعلا نے، ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز اس روایت کو امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ مسواک کا طبی فائدہ یہ ہے کہ اس میں پینسلن نما اینٹی بیکٹیریل مادہ ہوتا ہے جو جراثیم کے خاتمے کا نہایت ہی اثردار ہے، خاتمے کے لیے نہایت ہی اثردار ہے، جو کم از کم منہ میں موجود 5 طرح کی بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔
اطباء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اسی وجہ سے مسواک کی چاہے جو بھی صورت ہو، عام طور پر اراک وغیرہ کا مسواک یہ زیادہ مفید ہے، لیکن مسواک یا مسواک کے حکم میں جو بھی چیز ہو، جیسے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش وغیرہ، ان سب کا استعمال بھی یہ مسواک کے قائم مقام ہے، اور اسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تو مسواک سے بہت ساری بیماریاں صحیح ہوتی ہیں، اور ایک بیماریوں سے پھیلنے میں احتیاط کے طور پر مسواک استعمال کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے ہاتھ منہ وغیرہ دھل کر کے سویا جائے، جیسے ہاتھ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک بو وغیرہ ہو تو اس کو دھل لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا تیل لگے ہوں، یا چربی وغیرہ کا اثر ہو یا مہک ہو، تو اگر اسے رات میں ایسے ہی سو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لیتا ہے، تو وہ خود اپنے کو ذمہ دار مانے۔ امام ابو داؤد نے، امام احمد نے، اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر، اور امام ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حدیث میں حکم ہے، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو جائے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھل لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات میں کہاں تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی لا علمی میں اس کا ہاتھ گندی جگہ پر گیا ہوگا، یا کوئی کیڑا وغیرہ اس کے ہاتھ وغیرہ سے چھوا ہوگا، اس پر گزرا ہوگا، جس کی وجہ سے خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے ہاتھ کو پانی میں ڈالتا ہے تو اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے خوب اچھی طرح سے دھل لیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے وقت چہرے کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے ڈھک لیتے تھے، اور اپنی آواز کو پست کرتے تھے۔ امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی نے اسے صحیح حسن قرار دیا ہے۔ موجودہ حالات میں جہاں کووڈ-19 اور اس جیسی بے شمار متعدی اور وبائی بیماریاں اپنا بھیانک روپ دکھا رہی ہیں، اور ان کے جراثیم کے پھیلنے کے جو اسباب اور راستے ہیں، چھینکتے وقت سنت کے اس طریقے کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے موقع سے بلکہ ان بیماریوں کے پھیلنے میں سب سے زیادہ اثر چھینکتے وقت بے احتیاطی ہے، جیسا کہ اطباء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی صراحت کی ہے۔ اس وجہ سے جراثیم نہ پھیلے اور جراثیم کو روکنا ہو تو جب بھی چھینک آئے تو انسان کو اپنے ہاتھ یا کپڑے سے اپنے چھینک کو روکنا چاہیے، آواز کو پست ہونا چاہیے، کیونکہ چھینکتے وقت انسان کے جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع پیدا ہوتی ہیں، جیسے انسان کے بعض اعضاء کے تعطل کا سبب بنتا ہے، حالانکہ چھینک کا دورانیہ 1 سیکنڈ یا اس سے کم کا ہوتا ہے، لیکن اس کی رفتار تقریباً 100 کلومیٹر کی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے موقع سے سنت میں بتایا گیا عمل ہی صحت کی حفاظت کے لیے ضروری اور مفید ہے، تو اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو اس کے پیٹ سے فضلہ نکلتا ہے، اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو مختلف جراثیم اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے استنجا کے آداب بیان کر کے اس سے پیدا ہونے والے مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی طرف رہنمائی کی ہے، جیسے پانی سے یا 3 عدد ڈھیلا یا پتھر سے استنجا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو 3 پتھر استعمال کرے، یا کیونکہ 3 پتھر کافی ہے۔ حدیث سے جو ہے امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح شیخان امام بخاری و مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک غلام پانی کا برتن اور چھڑی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ اسی طرح
استنجا کے لیے گوبر اور ہڈی وغیرہ کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے جہاں ایک طرف یہ جنوں کا کھانا ہے اور جنوں کے جانوروں کا کھانا ہے، ضرر اور نقصان کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح استنجا کے لیے داہنے ہاتھ کے استعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور برتن میں سانس نہ لے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے، کیونکہ آدمی عام طور پر کھانا داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا داہنے ہاتھ سے ہے، اور شرف اور اچھا کام داہنے ہاتھ سے ہی کرتا ہے۔ تو اگر استنجا کے لیے اس ہاتھ کا استعمال کرے گا تو اس ہاتھ کے ذریعے جراثیم اس کے منہ اور پھر پیٹ میں پہنچ سکتے ہیں، اور جس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور یہ بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھل لینا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جسم و جان کے لیے ہر وہ نقصان دہ چیز جو یا حرام ہو یا حلال، اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے ان کے استعمال سے۔ حرام چیزیں جیسے شراب ہے، تمباکو ہے، بیڑی، سگریٹ، حقہ یا گانجا یا حشیش یا اس طرح تمباکو سے بنے ہوئے اشیاء، ایک طرف تو وہ حرام ہیں اور دوسری طرف یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور کہ حرام چیزوں کا استعمال کیا جائے، کیونکہ ان سے جسم اور جان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ اب رہ گئی بعض حلال چیزیں، اگر وہ حلال ہیں وہ اشیاء، اور کوئی حکیم یا طبیب ہمارے لیے یہ تشخیص کرتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہماری صحت بگڑ سکتی ہے یا پھر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے، کیونکہ اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر ہمارے جان کو خطرہ لاحق ہوگا اور یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کچھ پیتے وقت برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیے تو فلا یتنفس فی الاناء، تو برتن میں سانس نہ لے۔ اسی طرح بارش وغیرہ ہو رہی ہو، کیچڑ وغیرہ ہو، مسجد میں جانے میں ضرر ہو، نقصان ہو، خطرہ ہو، جسم کے لیے، جان کے لیے تکلیف ہو، مشقت و پریشانی کا لاحقہ ہو، تو پھر شریعت نے امت کو مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ گھر ہی میں نماز پڑھی جائے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عمرو ابن اوس رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود ان صحابہ کرام نے اذان کے وقت جب بارش ہو رہی تھی تو حی علی الصلاۃ کی جگہ الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی رحالکم، صلوا فی بیوتکم کے الفاظ کہلوائے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام احمد نے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے احتیاط کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان جب ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو آنے والی بیماریاں اسے لاحق نہیں ہوتی، بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں جس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک الگ ٹاپک، ایک الگ موضوع ہے جس پہ لمبی تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً بتا دوں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے اور کوڑھ کی بیماری سے اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو جب یہ دعا کرتا ہے صبح کے وقت 3 بار تو شام تک اسے کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں پہنچتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رات کو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیتے تو پھر
تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسے امام مسلم نے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اذکار ذکر ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جنہیں پڑھ کر کے انسان محفوظ رکھ سکتا ہے اور جنہیں پڑھ کر کے بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے صبح و شام کی اور نماز کے بعد کی مسنون دعائیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جو قرآن و سنت کے اندر مذکور ہیں۔ انہیں اس پڑھ کر کے دم کر کے انسان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، بیماریوں سے باذن اللہ شفا پا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم چیز مومن کے لیے، اگر بیماریاں لاحق ہو گئی، پریشانی میں انسان پڑ گیا، تو پھر ایک چیز اہم چیز یہ ہے کہ انسان جب مومن ہے تو وہ صبر اور شکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یحییٰ صہیب بن سنان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے خیر اور بھلائی کے ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف حقیقی مومن، خالص مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے یہ چیز۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے، خوشخبری پہنچتی ہے، خوشی لاحق ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، تو شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اے اللہ کی یہ نعمت مجھے پہنچی ہے، فکان خیر اللہ، اس کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے، یہ بھلا ہوتا ہے، یہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اسے تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری لاحق ہوتی ہے، صبر، تو اس پہ اللہ کی تقدیر سمجھ کر کے اس پہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کے لیے، مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ تو یہ تدبیریں ہیں، کچھ دینی اور دنیاوی تدبیریں ہیں جسے ہماری شریعت اسلامیہ نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس وجہ سے اس بیماری کے اندر، اس پھیلی ہوئی وبا کے اندر ہمارے لیے قرآن سنت میں جو چیزیں احتیاط کے طور پر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور جس کی طرف اطباء ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اطباء جو ہمارے لیے تشخیص کرتے ہیں، جس چیز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دے، ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بھلائی کا سبب ہے۔ لیکن عجیب ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنی ناسمجھی اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے جب انہیں کوارنٹین میں رکھا جاتا ہے، لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے، تو پتہ نہیں ان کے اوپر شیطان کیسے سوار ہوتا ہے، وہاں سے وہ بھاگتے ہیں، پتہ نہیں وہ بھاگ کر کے موت کی طرف جاتے ہیں کہ زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ نہ سمجھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اور عوام کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، اپنی قوم کو بھی خطرے اور نقصان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اور جو بھی احتیاطی تدابیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہم انہیں اختیار کر کے بیماریوں سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بیماریوں سے بچائے اور ہمیں بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔